آیت اللہ خامنائی کا ایک فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی شان اقدس میں توہین حرام ہے، حرام ہے، مطلقاً حرام۔ فقہی طور پر دیکھیں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ریاست کا قانون اور ایک ہے فقہی شرعی حکم۔ انہوں نے جو اپنا فتویٰ دیا اس میں ان سے پوچھا گیا تھا، جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کی شان اقدس میں کوتاہی اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، قانوناً جرم ہے۔ قانوناً جرم کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں اسی ملک کے اندر کے قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی، جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور شرعاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ عراق میں چلے جائیں، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اہل سنت کو بھائی نہیں بلکہ اپنی جان کہو۔ قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس ہے۔ یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو، ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے جی۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے، بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا، وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اس سے عیسائی خوش ہو رہا ہے کہ سنی شیعہ تو ابھی اسی بحث سے نہیں نکل رہے کہ 40 پاروں کا یا 30 پاروں کا ہے۔ نہیں، کوئی 30 پاروں کا، کوئی 40 پاروں کا نہیں، کوئی ہمارا اور آپ کا 30 پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، خاص مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے، وہ یہی قرآن ہے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے۔ ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ فساد بند کیجئے، ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا، تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا۔ طریقہ اپنائیے تبرہ کا، لا تعلقی کا، گریز کا۔ اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی، آج نہیں ہے، یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہی روش ہماری کی ہونی چاہیے۔ شرعی طور پہ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، محمد شہنفت اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی، تمام مجتہدین، ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات، ہماری قیادت، ہمارے تمام ہوشیار علماء اور سمجھدار لوگ اور مدارس کے پرنسپل حضرات اور مدارس کے علماء سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں، غیر ذمہ دار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا اہل تشیع کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ پیار بھرا تعلق ہونا چاہیے، جبکہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا سارے شیعہ اس الزام کے اندر برابر میں شریک ہیں، یا شیعوں کا کوئی ایک فرقہ، ان کی کچھ اقلیت ایسا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت ہم سے مانگی ہے، یہی بات ہے نا سر؟ یہی بات ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل وہی بات سمجھ گئے نا، سوال تو آپ کا یہی ہے نا؟ سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ عظیم جمال صاحب، بات یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص تہمت جناب کی لگائے تو پھر اسلام میں کیا رہے گا؟ مسلمان کرانے کا تو حق ہی۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شیعہ حضرات جتنا جی چاہے ناراض ہے نا ان سے، اور ناراضگی کی وجہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو حضرت علی سے جنگ لڑی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ تھے حضرت علی، رسول اللہ کے بھائی تھے، داماد تھے، سارے فضائل میں سن رکھے تھے، تو یہ ان کے مقابلہ میں کیوں اتنا بڑا لشکر لے کر جنگ کمر میں گئی؟ اس بغاوت کی وجہ سے ناراض۔ یہ بات تو خود ام المومنین نے خود تسلیم کی، شکر ہے کہ وہ متقیہ تھیں، دیندار تھیں، مرنے سے پہلے روتی رہی کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور لوگ جو عبداللہ بن عمر جیسے گزرتے انہیں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نہ روکا، تو اپنی اس غلطی پر وہ پشیمان تھی۔ خود سید جو اپنے سلیمان صاحب ہے، سلمان منصور پر، انہوں نے لفظ سے بس نہیں لکھا، نرم سے نرم لفظ
کہ بشر ہوتے ہیں ان سے یہ لگزش ہو. حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ کے کتے تو ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی ان سے جنگ ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ تھے، امت کے چنے ہوئے نہیں تھے. یہ ان کا دین ہے کہ حضور مقرر کر گئے، اس لیے جو ان سے لڑا ایسے ہی جیسے حضور سے جنگ لڑی، مسلمان نہیں تھا. یہ بالکل ان کا نا نظریہ. مگر جناح کی تہمت بالکل جھوٹ. جو یہ کہتا نا جھوٹ بولتا شیعہ کا سے حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی کتابیں بھری ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بغیر نہیں ہے، بدکار نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی ہیں. حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہوئی ہے، لوط کی ہے. کفر کو کہتے ہیں اخلاقی طور پر جتنے دی چاہے برا ہو، مگر دنیا میں وہ اتنا نہیں برا سمجھا جاتا جس طرح کسی کی بیوی کا بدکاری کرنا. اس سے تو پلے کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے بیوی کسی نبی کی وہ کہتے ہیں کافرہ نہیں ہوئی. خدا کے حضرت عائشہ یہ نام تو ہے جھوٹا. باقی حضرت علی سے جنگ کرنے سے کہتا ہے ایسا ہی ہے. ایک حدیث بنائی ہوئی نا سنیوں کی کتابوں میں، حدیثیں بہت بن گئی کہ عرب و کاربی اے علی تیرے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ کے برابر. وہ کہتے ہیں جب حضور کے ساتھ جنگ کے برابر پھر کیسے مسلمان رہ گئی؟ مسلمان نہیں، نہ یہ جنتی ہے، نہ وہ حضور کی بیوی ہوئی ہے، سب بکواس کر رہے. مگر جناح کی تہمت اللہ کی شاہد ہے کہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں، جانیاں نہیں. اس لیے دین تمہاری یہ بات جو بھی کہ اس کو کہا یار خدا کا خوف کر، ان کی ناراضگی اور سبب سے ہے. یہ جناب والی بات تھی. مولانا یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال بھائی کی اجازت سے پوچھنا چاہیں گے. آیا یہ سب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے کہ بی بی عائشہ کی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی، یا جو بھی وہ بات کہتی ہیں، یا شیعوں کی بھی ایک خاص کوئی ٹولہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سارے کہتے ہیں. اچھا، میں جملہ ان کی مطلب ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ الزام لگاتے ہی نہیں ہے، مولانا نے فرمایا نہیں لگاتے، زنا کا الزام نہیں لگاتے. یہ عظیم جمال بالکل نام کی کسی کتاب میں نہ پڑھ کے خود کہتے ہیں جو کہا کہ ام المومنین نے بدکاری کی تھی وہ کوئی شیعہ نہیں کافر. اس کو نہیں دلاتا کوئی. مطلب ناراضگی، نفرت اور غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ الزام اس کے اندر شامل نہیں کہتا ہے. کوئی شیعہ یہ بات نہیں کرے. جن سے میں نے تب سنا یہ بات جو ہے وہ مطلب کی رائے سے بتائی تھی کہ اس سے جو ہے وہ قرآن کی کوئی قرآن کی آیت ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. نہیں، آپ عظیم جمال جو ہے نا آپ کا حافظہ صاحب نہیں دے رہا. آل عمران میں ایسی کوئی صورت آیت نہیں. یہ ہے سورہ نور. سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اکثری ہے نا کہ وہ پاک ہیں، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. سورۃ نور کی آیتیں اس کا علماء کہتے ہیں نا اگر کوئی آج کہے کہ نہیں وہ الزام سچا تھا تو پھر قرآن کی آیتوں کا منکر ہی ہوا. سورہ نور ہے، آل عمران میں نہیں یہ بات آتی.